استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ۔ میں عمران خان صاحب کے ساتھ امریکہ میں موجود تھا، یونائٹڈ نیشنز۔ وہ راشن اکٹھے کر کے سینکڑوں ٹرک اسی فاروق حیدر نے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے کارکنوں میں تقسیم کیے۔ فوکس کرے گی یہ سارے ظالم، یہ سارے چور، یہ سارے ڈاکو، یہ سارے مفاد پرست، یہ سارے ملک کو لوٹنے والے، یہ ساری شیطانی طاقتیں جب جمع دیں گے، ان کی مہمان نوازی کریں گے، لیکن ووٹ ہمارا سب کا عمران خان۔ وزیر اعظم کے مقابلے میں، ایک بڑے سیاستدان کے مقابلے میں مجھ جیسے غریب آدمی کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا۔ نون لیگ کیوں پریشان ہے، پی ڈی ایم کیوں پریشان ہے؟ نون لیگ فاروق حیدر موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا، نون لیگ کا دوڑ نکالا ہے وزیر اعظم عمران خان نے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک ایسی ورکر کو ٹکٹ دیا، کچھ لمحوں کے بعد آپ کا ملاقات کروا دوں گا، اسے گفتگو کروں گا، وہ گفتگو بھی آپ نے سنا ہے۔ جو موجودہ وزیر اعظم ہے نون لیگ کا، اس کے مقابلے میں جو ٹکٹ دیا وزیر اعظم عمران خان نے ذیشان حیدر کے ساتھ آپ کا ملاقات کرواؤں گا۔ سب سے پہلا آپ کو ٹکٹ دیا وزیر اعظم عمران خان نے، اس کا مبارکباد دے رہا ہوں پورا ٹیم کی طرف سے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں بے حد شکر گزار ہوں خدا رب العزت کا، اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں اپنے قائد کا، اپنے لیڈر کا، اپنے وزیر اعظم جناب عمران خان کا، کہ عمران خان نے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے مقابلے میں، ایک بڑے سیاستدان کے مقابلے میں مجھ جیسے غریب آدمی کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا۔ میں بے حد پارٹی کی ساری لیڈرشپ کا، چیف آرگنائزر سیف اللہ خان نیازی صاحب کا، وزیر امور کشمیر علی امین گنڈا پور صاحب کا، سیکرٹری جنرل عامر کیانی صاحب کا، صدر تحریک انصاف آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کا، سردار تنویر الیاس صاحب کا، اور چیئرمین پارلیمنٹری بورڈ ارشد داد صاحب کا، ساری لیڈرشپ کا بے حد مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کا اظہار کیا۔ اور انشاءاللہ سرور بھائی آپ دیکھیں گے کہ جس طرح شاہد خاقان عباسی کو ایک نوجوان آدمی، ایک نئے آدمی، ایک غیر معروف آدمی پروفیسر صداقت عباسی نے ہرایا، مولانا فضل الرحمان جیسے ایک بڑے سیاستدان کو علی امین گنڈا پور نے ہرایا، مراد سعید نے ایک بہت بڑے تھم کو گرایا، زرتاج گل نے گرایا، اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی علی امین گنڈا پور، زرتاج گل، مراد سعید، اور انشاءاللہ پروفیسر صداقت عباسی کی طرح انشاءاللہ یہ آپ کا بھائی عمران خان کے فکر و فلسفے سے، عمران خان کے کارکنان سے، اور عمران خان کے چاہنے والے لوگوں کی بدولت آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو بھی ہرائے گا انشاءاللہ۔ جس طرح سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ بار بار یہ تبصرے بھی ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے نون لیگ کشمیر میں کوئی کام نہیں کیا، لیکن فاروق حیدر نے جس طرح نون لیگ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بڑے دعوے بھی کر رہے ہیں، ہم نے بڑا کام بھی کیا، روڈ بنایا، کالونی بنایا، گلیاں بنایا، مثال وغیرہ۔ اب یہ لوگ جو ہے نا، جس طرح ہم نے سننے میں آ رہا ہے کہ بار بار اجلاس کر رہا ہے کہ ہر حالات میں سابقہ وزیر، کیونکہ سابقہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ سابقہ وزیر اعظم کو دوبارہ جتوا دے اور وہاں کا وزیر اعظم بنا دے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک دیوانے کا خواب ہے۔ اگر آپ پریکٹیکلی آپ آزاد کشمیر میں دیکھیں تو نون لیگ کی اس حکومت نے گزشتہ 5 سالوں میں سوائے اقربا پروری کے، سوائے کرپشن کے، سوائے میرٹ کی پامالی کے، سوائے کشمیر کے مظلوم مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا نام استعمال کر کے اپنی سیاست اور اپنے اقتدار کو بچایا۔ اس کے علاوہ کوئی کام انہوں نے نہیں کیا، کوئی قابل ذکر میگا پروجیکٹ ان کا نہیں ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنی شکست فاش دیکھ کے آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کس طرح یہ بوکھلاٹ کا شکار ہے۔ ان کی گفتگو میں، ان کے لہجے میں بدتمیزی اور گالم گلوچ کا عنصر، غصے کا عنصر، دھاندلی کی تیاری یہ آزاد کشمیر میں کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تحریک انصاف آزاد کشمیر میں جیت چکی ہے، اور ان نون لیگ کے سارے لوگوں کا مقدر بھی وہی ہے، جیلیں یا ملک سے بھاگنا ہے۔ مریم بی بی کہہ رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کا ورکر ہمارے کیا مقابلہ کر؟ اب ہم مریم بی بی کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے، وہ تو ٹھیک کہتی ہیں، چونکہ ہمارا قائد کا یہ درس ہے کہ خواتین کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آنا ہے۔ ہم کشمیری محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم ان کو احترام دیں گے، ان کو پیار دیں گے، ان کی مہمان نوازی کریں گے، لیکن ووٹ ہمارا سب کا عمران خان کا ہے۔ آپ کو ٹکٹ ملا ہے، کتنا خوشی محسوس کر رہے ہیں؟
میں بے حد خوش ہوں، میں بے حد خوش ہوں، مجھے بے حد ایکسائٹڈ ہوں، میں اپنی رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں، مشکور و ممنون ہوں، اور میرے دل میں آج جو اپنے چیئرمین کا، اپنے قائد کا احترام تھا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور مجھے آج یقین ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ محنت ہے جو ہم نے تھوڑی بہت کی، اور اس محنت کو، چھوٹی سی محنت کو خان صاحب نے اکنالج کیا۔ مجھے یاد ہے کہ جب 2014 کا دھرنا ہوا، میں اس وقت دبئی میں موجود تھا، ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں وہاں پہ گیا تھا، اور وہاں پہ میں نے کچھ ٹائم رکنا تھا، مزید پروگرام تھے، لیکن یہاں پہ ایک نئے پاکستان کا ایک شور و غل تھا، ایک جنون تھا، لوگ دوڑ رہے تھے، بھاگ رہے تھے۔ اس وقت خان صاحب کی تقریر جب میں نے سنی ایک مرتبہ پھر، تو میں نے اس وقت اپنا یہ سٹیٹس فیس بک پہ لگایا 2014 میں اگست کے مہینے میں کہ آج سے میرا جینا مرنا عمران خان کے ساتھ ہے، نیا پاکستان بننے جا رہا ہے۔ میں نیا پاکستان بننے کی اس محنت اور جدوجہد میں اگر میری جانب سے ایک اینٹ لگ گئی تو میں سمجھوں گا میں نے بہت بڑا کام کیا۔ جب دھرنے میں 3-4 دن گزارے تو ہمیں پولیس نے ایک گیسٹ ہاؤس سے گرفتار کیا، ہمیں مارا، ہمیں گالیاں دی، اس کے بعد ہمارے اوپر انسداد دہشت گردی کے مقدمات قائم کر کے اڈیالہ جیل 1 مہینہ بھیج دیا۔ اس وقت اس تکلیف اور پریشانی میں جو وقت گزارا، آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت نے جو طاقت بخشی، جو عزت بخشی، اور آج اس کے بل بوتے پہ عمران خان صاحب نے اپنی جماعت کا سب سے بڑا ٹکٹ، سب سے مضبوط ٹکٹ، سب سے اہم ترین ٹکٹ وہ مجھ جیسے ایک عام آدمی کو دیا۔ یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے، میرے ماں باپ کے لیے خوشی کی بات ہے، میرے خاندان، اہل و عیال، دوستوں کے لیے خوشی کی بات ہے، سیاسی کارکنوں کے لیے خوشی کی بات ہے، پی ٹی آئی کے نوجوانوں کے لیے خوشی کی بات ہے، غریبوں کی، محکوموں کی، مجبوروں کی، مفلسوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے، اور بالخصوص ایک عام جو کارکن طبقہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے اور دیگر جماعتوں کا عام سیاسی کارکن موبلائز اور موٹیویٹ ہو چکا ہے، وہ ہم سے رابطے میں آ چکا ہے، وہ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے، اس کو یقین آ گیا ہے کہ ایک عام کارکن کی سیاسی محنت کے بدولت اس کو اگر جماعت ٹکٹ دیتی ہے تو ہم بھی یہ محنت اور کر سکتے ہیں۔ یہ محنت، یہ کرشمہ، یہ کہیں اور ممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہے تو صرف عمران خان کی جماعت میں۔ سر یہ بتا دیں، اپوزیشن اس وقت متحد پی ڈی ایم بنا ہے اور وہ کہہ رہے کہ کشمیر کا الیکشن ہر حالات میں ہم جیتے۔ آپ ایک نئے کھلاڑی ہے، میدان میں اترے، اب ڈرپوک نہیں ہے، دلیر بندہ ہے، مجھے معلوم ہے۔ اگر پی ڈی ایم سارا فوکس آپ کے حلقے پہ دیا تو آپ کیا کمنٹ کرو گے؟ اگر پی ڈی ایم سارا فوکس ہمارے حلقے پہ کرے گی تو میں پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا کہ جب پی ڈی ایم فوکس کرے گی، یہ سارے ظالم، یہ سارے چور، یہ سارے ڈاکو، یہ سارے مفاد پرست، یہ سارے ملک کو لوٹنے والے، یہ ساری شیطانی طاقتیں جب جمع ہوں گی تو وہاں پہ ایک رحمانی طاقت ہے، وہاں پہ ایک خدا کی طاقت ہے۔ وہ خدا کی طاقت پھر میرے الیکشن میں دلچسپی لے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے رخ، لوگوں کے دل خدا رب العزت کس طرح موڑتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ پی کہیں اور سے ملے گا، ڈی کہیں اور سے ملے گا، اور ایم کہیں اور پہ ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ بھی بتا دے کہ وہاں پہ جو پی ڈی ایم آئے گا وہ مضبوط ہوگا، وہ مثال مارنے، دھمکی، اسی طرح کوئی اور چیزیں بھی آپ کو دھمکی بھی دے گا، لڑنے کے لیے بھی تیار ہوگا، آپ کیا رائے اختیار کرو؟ میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ ہم آزاد کشمیر کی سینسٹیوٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پہ مروت، اخوت اور بھائی چارے کی سیاست کو فروغ دیں۔ ہماری جانب سے حتی المقدور یہ کوشش ہوگی کہ ہم وہاں پہ محبت سے، پیار سے اپنی گفتگو کریں۔ لیکن میں نے ایک اور بات بولی ہے، میں نے یہ بات بولی ہے کہ ہٹیاں بالا میں ہمارا ایک کرکٹ سٹیڈیم ہے، ہم پی ٹی آئی کے لوگوں کو بلاتے ہیں، فاروق حیدر نون لیگ کے لوگوں کو بلائے، پیپلز پارٹی اپنے لوگوں کو بلائے، سٹیج پہ کھڑے ہو کے سب لوگ اپنا منشور پیش کریں، ایک دوسرے پہ تنقید کریں، طریقہ کار سے ایک دوسرے سے بات چیت کریں، لوگوں پہ فیصلہ کرنا چھوڑ دیں۔ میں ڈیبیٹ کا، مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں وزیر اعظم آزاد کشمیر کو، آئے ڈیولپمنٹ پہ بات کرے، آئے پروگرس پہ بات کرے، آئے سسٹینیبل ایجوکیشن پہ بات کرے، آئے انوویٹو ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ بات کرے، سکل ڈیولپمنٹ پہ کیا کام کیا، ٹورزم پہ کیوں ناکام رہے، ایگریکلچر پہ کوئی کام نہیں کر سکے، تعلیمی ادارے کیوں تباہ کر دیے، ان پہ بات کریں، ڈیبیٹ کریں، لوگوں کو قائل کریں۔ لوگ جس کو ووٹ دیں گے ہم آپ کی بات مان لیں گے، جس کو لوگ ووٹ دیں گے ہم اس کے ساتھ چل پڑیں گے، اس کو تسلیم کر لیں گے کہ وہ ہمارا نمائندہ ہے، اس کو تسلیم کر لیں گے، وہ جیت لے گا۔ لیکن
اگر وہاں پہ کسی بھی قسم کی بدماشی کرنے کی کوشش کی، گالیاں دینے کی کوشش کی، ہمارے چیئرمین، ہمارے قائد، ہمارے لیڈر کے خلاف بیہودہ زبان استعمال کرنے کی کوشش کی تو ہمیں شاید ان سے 20 گالیاں زیادہ آتی ہیں. ہمارے پاس مرنے اور مارنے کے لیے 40 بندے ان سے زیادہ ہیں. ہمارے پاس زیادہ مضبوط ڈنڈے ہوں گے اور ہم ان سے زیادہ طاقتور انداز میں وہاں پہ لڑائی کریں گے. ہر میدان میں، ہر انداز میں، ہر طریقے سے مقابلہ کریں گے. اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. ایک پتھر کوئی مارے گا تو 4 پتھر ماریں گے، لیکن اگر ایک لفظ کوئی پیار کا بولے گا تو پھر بھی 4 لفظ پیار کے بولیں گے. شکریہ آپ کا. سر مجھے بتا دو، کشمیر میں بہت بڑا کرپشن ہوا ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، پورا دنیا کو معلوم ہے. حیدر خان جو موجودہ وزیر اعظم ہے، اس نے بھی کرپشن کیا ہوگا. اگر الحمدللہ آپ جیت کے طرف جا رہے ہیں، جیت آپ کہو گے، تو آپ نیب کے ساتھ کیا تعاون کرو گے؟ دیکھیں جی، آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ صاف اور شفاف احتساب ہوگا. اس صاف اور شفاف احتساب کے اندر تحریک انصاف کے لوگ بھی آئے. کسی ایک جگہ پر ذرہ برابر عمران خان کے قدم ڈگمگائے، کسی ایک ذرہ برابر عمران خان نے ایک قدم پیچھے ہٹے نہیں ہٹے. انہوں نے بے پناہ کرپشن کی، بے انتہا کرپشن کی. لیکن جب ان کی کرپشن پہ آپ آواز اٹھائیں تو جس طرح یہاں پہ یہ مذہبی ٹھیکیدار نام نہاد یہ کہتے ہیں اسلام خطرے میں پڑ گیا، اسی طرح وہاں پہ یہ کہتے ہیں جی کشمیر خطرے میں پڑ گیا، کشمیر کا سودا ہونے لگا. یہ ایک جعلی اور فیک پروپیگنڈا کرتے ہیں. ان کا انجام جیل ہے، یا یہ ملک سے بھاگیں گے یا جیل سے بھاگیں گے. بے پناہ ایسے پروجیکٹس ہیں جن کے اندر انہوں نے بے پناہ کرپشن کی. کمیونٹی انفراسٹرکچر کے نام پہ بے پناہ کرپشن ہوئی، ٹورزم کوریڈور کے نام پہ کرپشن ہوئی، لینڈ ایکوزیشن کے نام پہ کرپشن ہوئی. حتیٰ کہ حیران کن بات، اتنا بڑا ظلم کہ جب مودی نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ریووک کیا، یورپ، امریکہ، لنڈن کی مساجد میں چندے جمع ہوئے. یہ میں بڑی حیران کن آپ کو بات بتاؤں، یہ دنیا ساری کو پتہ ہے، کوئی زیادہ لمبی پرانی بات نہیں. چندے جمع ہوئے کہ جی ہم نے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد کرنی ہے، یہاں سے پیسے اکٹھے کر کے ان کو راشن اور ادویات فراہم کرنی ہے. لندن سے ایک بندے نے مجھ سے رابطہ کیا کہ جی ہم وہاں سے چکوٹھی سے ہو کے جانا چاہتے ہیں. میں نے کہا بھائی جان یہ تو متنازع علاقے ہیں، یہاں پہ فوجیں تعینات ہیں، پابندیاں ہیں، بندے یہاں سے نہیں گزر سکتے. آپ نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کی مدد کرنی ہے، انڈین ہائی کمیشن سے رابطہ کریں، وہاں سے لے کے جائیں. یہاں سے آپ کی فوٹو سیشن تو ہو سکتا ہے، کوئی مدد ان کی امداد نہیں ہو سکتی. آپ یقین مانیں کہ وہ راشن اکٹھے کر کے سینکڑوں ٹرک اسی فاروق حیدر نے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے کارکنوں میں تقسیم کیے. اب مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا جو حق ہے وہ ہمارے اوپر ایک ایک لقمہ حرام ہے. آج تک یہ نائل لوگ اس مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی تصویریں دکھا کے، ظلم و ستم دکھا کے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اپنی کرپشن کرتے ہیں. عمران خان صاحب جب آزاد کشمیر کی اسمبلی کے اندر خطاب کرنے کے لیے گئے، اسی فاروق حیدر نے کہا کہ جی ہمیں عمران خان صاحب مودی کو 15 ارب روپے کا تھپڑ ماریں. یار پیسے تمہیں دیں، کرپشن تم کرو، چوری تم کرو، الیکشن مینجمنٹ تم کرو، مودی کو کیسے تھپڑ لگے گا؟ تو یہ نہ کشمیر کے وارث ہیں، نہ کشمیر کے نمائندے. یہ جماعت جو اقتدار میں آئی ہے، یہ یہاں پہ نون لیگ کی کرپٹ حکومت تھی، یہاں پہ ان کا وزیر امور کشمیر تھا، یہاں پہ کشمیر کونسل کے پیسے تقسیم کیے گئے. اللہ پاک نے موقع دیا تو پچھلے انتخابات کی بھی تحقیق کروائیں گے اور ان کا انجام جیل کی کال کوٹری ہوگی. بے پناہ کرپشن انہوں نے کی ہے. سر مجھے بتا دے، جس طرح یہ لوگ نون لکھ کے رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کشمیر کا سودا کیا، یہ حقیقت ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. میں عمران خان صاحب کے ساتھ امریکہ میں موجود تھا، یونائٹڈ نیشنز میں، جہاں پہ جس انداز میں عمران خان نے یہ مقدمہ لڑا، جس انداز میں دنیا کی قیادت کو عمران خان نے جوڑا، جس انداز میں کشمیر کے مقدمے پر عالمی ضمیر کو جھنجھوڑا، جس انداز میں عمران خان نے بات کی، جس انداز میں مؤثر انداز میں کشمیر کا مقدمہ لڑا، آج تک آزاد کشمیر کی تاریخ میں، آج تک پاکستان بھر کی تاریخ میں کسی لیڈر نے ایسا کام نہیں کیا. اور جتنی محبت اور عقیدت آزاد کشمیر کے عوام عمران خان سے رکھتے ہیں وہ آپ الیکشن میں دیکھیں گے، آپ الیکشن کمپین میں جا کے دیکھیں گے، آپ ووٹر ٹرن آؤٹ کی صورت میں دیکھیں گے، آپ الیکشن رزلٹ میں دیکھیں گے کہ 2/3 اکثریت سے
تحریک انصاف آزاد کشمیر میں حکومت بنائے گی. اور کشمیر کے جو سودے کی بات ہے یہ ان کا ایک جعلی اور فیک پروپیگنڈا ہے. مجھے بتائیں کیسے کوئی سودا کر سکتا ہے؟ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے, گزشتہ 70 سال سے مقدمہ لڑ رہا ہے, گزشتہ 70 سال سے کروڑوں اربہ روپے کا بجٹ وہاں پہ صرف ہو رہا ہے. وہ پاک فوج کے شہدا وہاں کے شہید ہوئے, جو لائن آف کنٹرول پہ پاک فوج کے لوگ شہید ہوئے, جو لائن آف کنٹرول کے اس طرف ہندوستانی بمباری سے, ان کے بموں سے جو ہمارے بہنیں بھائی رشتہ دار عزیز و اقارب شہید ہوئے, کیا ان کے لہو کا سودا عمران خان کرے گا؟ لعنت ہو ایسے جھوٹوں اور مکاروں پر, اور خدا کی لعنت ہوگی ایسے جھوٹوں اور مکاروں پر جو اس قسم کا ایک جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں. آپ کا بیک گراؤنڈ میں پوچھا ہے کہ بہت غریب خاندان سے آپ کا تعلق ہے, ماں باپ کو آپ نے کال کیا, کیا خوشی کا اظہار تھا؟ میرے وہ جذبات میں آگے روئیں, پہلے میری آنکھوں میں بھی آنسو آئیں, اور اس کے بعد ہم سب نے خدا کی بارگاہ میں سجدہ ادا کیا اور عمران خان کی درازی عمر کے لیے, اس ملک پہ عمران خان کی قیادت کو قائم رکھنے کے لیے دعائیں کی ہیں. اور اس کے بعد اتنا بڑا ہمت اور حوصلہ ان نوجوانوں کو ہوا ہے کہ میں گزشتہ 5 سال سے فیلڈ میں موجود تھا. جو جذبات ان کے ہیں آپ دیکھیں گے, جا کے ان کے چہروں پہ جنون دیکھیں گے. جس طرح عمران خان نے کہا تھا کہ نون جو ہے جنون کا مقابلہ نہیں کر سکتی, وہاں پہ ایک جنونی کیفیت اس وقت آ رہی ہے. خوشیاں منا رہے ہیں لوگ, دعائیں کر رہے ہیں لوگ. اس کے بعد روزہ رسول پہ لوگ گئے, حاضریاں دی, درگاہوں پہ لوگوں نے جا کے حاضریاں دی, مساجد کے اندر لوگوں نے حاضریاں دی. جو منتیں لوگوں نے مانی تھی وہ منتیں لوگوں نے پوری کی. تو یہ خدا رب العزت کا ایک خاص کرم ہے, اور عمران خان خدا رب العزت کا ایک خاص فرشتہ ہے اس ملک پہ, جو اس ملک کے لیے لڑائی کر رہا ہے. یہ میرے لیے عزت اور آنر کی بات ہے. اب اگر عمران خان نے میری صلاحیتوں پہ یقین کیا, عمران خان نے اس بات پہ یقین کیا کہ یہ نوجوان مقابلہ کر سکتا ہے, یہ میری کمٹمنٹ اور وعدہ ہے کہ میں اپنی جان لگاؤں گا, اپنا زور لگاؤں گا, اپنی طاقت لگاؤں گا, اپنے دستیاب وسائل لگاؤں گا, اپنے دوستوں اور بھائیوں اور رشتہ داروں کو اور نوجوانوں کو اور غریب مزدور کمزور پسے ہوئے طبقات کو ساتھ ملا کے انشاءاللہ یہ الیکشن کامیاب کر کے پھر عمران خان صاحب کے پاس جاؤں گا انشاءاللہ. یہ بھی بتا دے کہ نون لیگ کا جتنا قائدین ہے فوکس آپ کے حلقے پہ ہے, اور ان لوگوں کے ساتھ فرنٹ اور بیک پہ پروٹوکول بھی ہے, آپ کس طرح کمپین کرو گے؟ سب سے پہلے میں الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے بھی وہاں پہ امیدوار ہیں, جتنا پروٹوکول ایک بندے کے پاس ہے اتنا پروٹوکول دوسرے بندے کو دیا جائے. الیکشن میں میرا یہ مطالبہ ہوگا کہ وہاں پہ جس طرح پچھلے الیکشن میں آزاد کشمیر میں ہر پولنگ سٹیشن پر فوج تعینات تھی, اس طرح سے فوج تعینات کی جائے. وہاں پہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے حکومتی ادارے اور الیکشن کمیشن آزاد کشمیر اپنا کردار ادا کرے. باقی ہم نے تنہا یہ لڑائی لڑی ہے, تو ہمارے ساتھ جو ہماری فوج ہوگی وہ مخلص کارکن ہوں گے, وہ عمران خان کے سپاہی ہوں گے, اور انشاءاللہ خدا رب العزت نے ان کو ہمت نہیں دی کہ یہ ہمارا مقابلہ کر سکیں یا کوئی ایسی غیر مہذب غیر قانونی حرکت کر سکیں. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ الحمدللہ ہم وہاں پہ بڑی طاقتور پوزیشن میں موجود ہیں, اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. انشاءاللہ ہمارے ساتھ عمران خان کے کارکنوں کا پروٹوکول ہوگا انشاءاللہ. موجودہ وزیر اعظم کے لیے آپ کا خاصاً کیا پیغام ہے؟ میرا یہ پیغام ہے بڑے مؤدبانہ انداز میں کہ فاروق انکل اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں, آپ نے 5 سال گزارے, اچھے گزارے برے گزارے, میں بہت زیادہ تنقید نہیں کرتا آپ پہ. سارے لوگ آپ کے سامنے آپ کو کہہ رہے ہیں, آپ ہٹیاں گے 20 سے زیادہ بندے اگر بتا دیں جنہوں نے آپ کا استقبال کیا ہو. اسی طرح جو لوگ آپ سے ناراض ہیں, آج آپ نوکریاں بھی بانٹ رہے ہیں, پیسے بھی بانٹ رہے ہیں, کرپشن کے پیسے بھی بانٹ رہے ہیں, جعلی تقرریاں کر رہے ہیں, ہر حربہ اختیار کر رہے ہیں. اب جب ایک دفعہ آپ وزیر اعظم بن گئے, اب آپ اور کیا کریں گے؟ اب نوجوانوں کو موقع دیں, ہمیں موقع دیں, ہم فیلڈ میں کوئی چیز پروو کر کے دیں گے, کام کاج کر کے دکھائیں گے. لیکن اگر آپ کا شوق ہے کہ آخری عمر میں آپ نے ذلیل و رسوا ہونا ہے, الیکشن ہارنا ہے, گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے, آئیں فیر مقابلہ کریں.
آپ بھی اللہ سے وعدہ کر کے آئیں کہ دھاندلی نہیں کریں گے، بےایمانی نہیں کریں گے، فیئر مقابلہ کریں گے۔ میں بھی تنہا میدان میں فیئر طریقے سے اتروں گا، پھر جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہی ہوگا، اس پہ آپ کو بھی راضی ہونا چاہیے، اس پہ ہم بھی راضی ہیں۔ یعنی آپ کی طرف سے چیلنج ہے؟ چیلنج سمجھ لیں اس کو۔ اچھا مجھے بتاؤ، خاصاً کشمیر کے عوام کے لیے اور خاصاً اپنے حلقے کے عوام کے لیے، ووٹرز کے لیے کیا پیغام ہے؟ میں صرف اتنا یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ لوگ، یہ کرپٹ موروثی سیاسی کلچر کہ باپ مرا اس کا بیٹا، وہ مرے اس کا بیٹا، ساری عمر چند مخصوص خاندانوں کی جو اجارہ داری ہے، انہوں نے آج بھی کشمیر کے اندر، کشمیر کے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، بڑے ذہین لوگ ہیں، بڑے فتین لوگ ہیں، ان کو آج بھی ظلم و ستم کے نیچے مجبور و محکوم کر کے رکھا۔ کیا ٹورزم ڈیولپمنٹ، کیا اس میں پیسے خرچ ہوتے تھے؟ کوئی ٹورزم ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ اگر ٹورزم ہم جو جن چیزوں پہ کام کریں گے، سرور بھائی پہلی دفعہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ہوگا کہ ہم منشور بنانے جا رہے ہیں وارڈ لیول پہ، ہر گاؤں کا الگ منشور ہوگا، ہر ولیج کا ولیج ڈیولپمنٹ پلان بنائیں گے کہ ایک گاؤں میں کتنے سکول ہیں، کتنی سڑکیں ہیں، کتنا اسپتال ہے، پانی کا کیا ذریعہ ہے، فوڈ سیکیورٹی ہے یا نہیں ہے، ان کے روزگار کا کیا طریقہ، اگلے 20 سال 25 سال آبادی کتنی ہوگی، ان کی ضروریات کیا ہوں گی، کیا ہماری پلاننگ ان کی ضروریات کے موافق اور مطابقت میں ہے، تو ہم اس طرح کی پلاننگ کریں گے۔ ایگریکلچر، ٹورزم، لائف سٹاک، فارسٹ ڈیولپمنٹ، ٹیکنیکل سکل بیسڈ ایجوکیشنل، پروفیشنل ایجوکیشنل، فارسٹ مینجمنٹ، جڑی بوٹیاں، پانی، ہائیڈرل پروڈکشن، اس طرح کے بے شمار ایسے مواقع ہیں جن پہ ہم کام کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی، ٹیکنالوجی اور سکل بیسڈ اس پہ کام کریں گے کہ آج آئی ٹی اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، فائیور اور اپ ورک پہ لوگ کام کرتے ہیں، امیزون کو پاکستان کے اندر لائسنسنگ ہو چکی ہے، پاکستان پوسٹل سروس اس کا پارٹنر بن چکا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک پورا اس حلقے کا ڈیولپمنٹ پلان ہے جس کو ہم بہت جلد انشاءاللہ جلسے کی صورت میں وہاں پہ پیش کریں گے، اور یہ ہمارا منشور ہے۔ اس پہ کوئی ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی سوال کرنا چاہتا ہے، کوئی چیلنج کرنا چاہتا ہے، ایک ایک پوائنٹ بتائیں گے، ایک ایک طریقہ کار بتائیں گے کہ کس طرح ہم یہ کریں گے۔ تو ہمارا جو ٹارگٹ ہے کہ آنے والے 5 سالوں کے بعد جو اللہ پاک نے ہمیں حکومت فراہم کی، اور انشاءاللہ ہمیں یقین و اعتماد ہے کہ خدا رب العزت ہمیں وہ موقع فراہم کرے گا، تو آزاد کشمیر کے ہر شہری کی انکم میں 50,000 روپے سے لے کر 5 لاکھ روپے تک کا پر منتھ اضافہ کیا جائے گا۔ وہ ٹورزم سے ہوگا، وہ ان کو سکل بیسڈ اور ٹیکنیکل ایجوکیشن سے ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں کہ 16 سال کی ڈگریاں لینے کے بعد لوگ پھرتے ہیں ہمیں نوکریاں دی جائیں، لیکن نوکریاں ہیں نہیں اس سسٹم میں، گورنمنٹ کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے وہ اتنے لوگوں کو روزگار دے۔ 6 مہینے کے کورسز ہیں، وہ 6 مہینے کے کورسز کروائیں گے، ان کورسز کے بعد وہ لوگ آن لائن گھر بیٹھ کے بستر پہ لیٹ کے کمبل اوڑھ کے اندر لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک پیسے کما رہے ہوں گے۔ اسی طرح سے آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے تعلیمی ادارے اتنے بڑے بڑے موجود ہیں آزاد کشمیر میں، اور بالخصوص ہمارے حلقے میں، میں اپنے حلقے کی بات کرتا ہوں، تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم تعلیمی اداروں کو کہتے ہیں کہ یہ درس گاہیں ہیں، یہ انسان سازی کے ادارے ہیں، ہمیں معاشرے میں انسان سازی کی ضرورت ہے، ہمیں پڑھے لکھے باشعور لوگوں کی ضرورت ہے، ہمیں سکلڈ لوگوں کی ضرورت ہے، ہمیں برسر روزگار آنے والے لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ اتنے بڑے درسگاہیں، اتنی بڑی انسان سازی کے ادارے دن کو 2 بجے سے لے کر اگلی صبح 8 بجے تک بند کیوں ہوتے ہیں؟ ہم ان 2 بجے کے بعد اگلی صبح 8 بجے تک وہاں پہ ٹریننگ کیوں نہیں دے سکتے؟ ہمیں نئی بلڈنگ بنانے کی ضرورت نہیں، نئے فرنیچر کی ضرورت نہیں، چند ایک ٹیچرز کی ضرورت ہے، آن لائن، وہ بھی یوٹیوب پہ کئی سارے دنیا بھر کے اندر ٹیچرز موجود ہیں جو فری پڑھاتے ہیں۔ ہم نے بچوں کو بٹھانا ہے، ان کو پڑھانا ہے، وہ 6 مہینے کے کورسز کرنے کے بعد اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے، 1.5 2 لاکھ روپے مہینے کمائیں گے۔ ایسے ہزاروں پلانز ہیں، ایسے ہزاروں پلیٹ فارمز ہیں، انشاءاللہ پروف کر کے کارکردگی کی بنیاد پہ دکھائیں گے۔ اور میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک نے موقع فراہم کیا تو 2023 کے الیکشن میں آزاد کشمیر کا جو یہ ماڈل عمران خان صاحب کی ویژن اور ان کے فکر و فلسفے کے مطابق جو ہم بنائیں گے آزاد کشمیر کے اندر، وہ پورے پاکستان میں پریزنٹ کیا جائے گا کہ اس طرح سے تعمیر و ترقی ہوتی ہے، اس طرح سے حقیقی خدمت ہوتی ہے، اس طرح سے لوگوں کا معیار زندگی بلند کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ کریں گے ہم۔
इंशाल्लाह। मैंने ये भी पूछा था कि अपने हल्के का खासन कश्मीर आवाम के लिए आप क्या पैगाम दोगे कैंपेन के लिए? मैं अपने हलके के लोगों से बिलखुसूस ये कहूँगा कि आपने सबको आजमाया, आपने इन्हीं लोगों को बार बार आजमाया और उन्होंने हर बार आपको धोखा दिया। एक मर्तबा आपने तहरीक इंसाफ को आजमा के देखना, एक दफ़ा आपने दिलो जान से आपने इससे पहले वोट दिए बरादरियों की बुनियाद पे, मसलक की बुनियाद पे, ज़िलों की बुनियाद पे, अपने रिश्तेदारी की बुनियाद पे, किसी वडेरे जागीरदार खड़पेंच की बुनियाद पे, बदमाशी की बुनियाद पे। एक मर्तबा इस मर्तबा अपनी औलाद के लिए वोट दे के देखें, अपनी औलाद के मुस्तकबिल के लिए वोट दे के देखें। एक मर्तबा अपनी औलाद के बेहतर ज़िंदगी के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, कश्मीर के आवाम की तामीर और तरक्की के लिए, मकबूजा कश्मीर के अंदर बसने वाले लोगों की हुर्रियत और आज़ादी के लिए वोट दे के देखें। एक मर्तबा आप जब वोट दे के देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि आपने कितना अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर लिया। और मैं ये खुसूसी तौर पे ये कहना चाहूँगा कि बिलखुसूस नौजवानों से कि आज़ाद कश्मीर की आबादी का 60% नौजवान है, और उसके बाद मेरी बहनें ख़वातीन कि बड़ी तादाद में हमारे लोग यूरोप, अमेरिका, दुबई, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची अपने काम काज करते हैं, पीछे ख़वातीन हैं। मैं उन बहनों से कहूँगा, उन नौजवानों से कहूँगा कि हमने मिल के आज़ाद कश्मीर को एक वेलफेयर और एक रियासत मदीना के तर्ज पे एक बेहतरीन रियासत बनानी है। इस रियासत के लिए आएँ, एक मरतबा आप हम तहरीक इंसाफ को आजमाएँ, एक मरतबा इमरान खान पर एतबार करके देखें। हम इंशाअल्लाह जो मैंने आपको बताया कि जो हमारा डेवलपमेंट प्लान है, उस डेवलपमेंट प्लान में आप हमारे साथ शामिल हों। हम लोग, आप नौजवानों को हम ये नहीं कहते कि आप नारे मारें, हमारे पीछे चलें, हमें कायद तस्लीम करें, नहीं नहीं नहीं, आप हमें भाई तस्लीम करें, हमारे साथ चलें, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर, हमारी टांगों से टांगे मिला के, बाजू से बाजू मिला के साथ चलें। हुकूमत बनाने में भी आप शामिल होंगे, हुकूमत चलाने में भी आप शामिल होंगे, फैसला साजी के अमल में भी आप शामिल होंगे, रियासत की तामीर और तरक्की में भी आप शामिल होंगे। नौजवानों का इतना बड़ा पोटेंशल है, ख़वातीन का इतना बड़ा पोटेंशल है, इस सारे पोटेंशल को अब ये सारे लोगों को अगर हम अपने साथ मिला के रियासत की तामीर और तरक्की पर लगाएंगे तो मुझे यकीन है कि जो ममालिक, जो रियासतें, जो सूबे, जो अजला, जो हल्के सदियों में तरक्कियां करते हैं, वो हम चंद महीनों में और चंद सालों में कर लेंगे। तो इसके लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है अपने तमाम भाइयों और दोस्तों से कि आप आएँ। हमारा मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस डिस्ट्रिक्ट हटियाबाला में बाज़ार में कायम हो चुका है। आप आएँ, हमारी टीम वहाँ पे मौजूद है, हम मौजूद हैं। हमसे क्वेश्चन करें, हमसे डिबेट करें, हमसे लड़ाई करें, हमसे झगड़ा करें, हमसे पॉलिसी पे बात करें। जब आप मुतमईन हो जाएं फिर हमारे साथ शामिल हो जाएं, फिर मिल के इस लड़ाई को लड़ें, फिर मिल के इस माफिया का मुकाबला करें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। नाज़रीन, आपने सुना नून लीग जितना भी जोर लगा दे, जितना भी अपोजिशन इकट्ठा हो के मुत्तहिद हो के 10 गुना PDM बनाओ, फिर भी इंशाअल्लाह जीत इसी हल्के का, खान का सिपाही का होगा, खान का टाइगर का होगा। ना डरता है, ना झुकता है, ना बिकता है, फिर भी ये ज़िशान हैदर का जीत होगा इंशाल्लाह। जीत मेरे तरफ से एडवांस में आपको मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, खैर मुबारक इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़िंदगी होगा, आपसे दोबारा भी मुलाकात होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कीमती टाइम इस वक्त आपने मुझे दिया। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। आपका, आपके नाजरीन का, आपके चाहने वालों का, आपकी सारी टीम का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया। थैंक यू सर।